جو آپ خود اپنے اوپر لاتے ہیں وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ریگریٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور شاید اپنے جو ایک آئیڈیل ہے لائف کا اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ وہ والی سیڈنس ہے۔ although نبیوں کا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے لیکن وہ بڑی شدید بیماری سے گزر رہے تھے، اور اس حالت میں شیطان آپ کو پتہ ہے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ پھر زیادہ وسوسے ڈالنا یا تکلیف دینا زیادہ، ٹھیک ہے نا، ہوپلیسنس کی طرف لانا۔ تو دیکھیں کتنی مدد انہوں نے اللہ سے مانگی۔ ہم کسی پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے لاشعور میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ نے پرابلم بھیجی، اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈالا، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی تو ہے جو مجھے پلاتا ہے، وہی تو ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، اور وہی تو ہے جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ حضرت زکریا، اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے، حالانکہ حضرت زکریا نے کوئی لاکھ بار تو دعا کی ہوگی اولاد کی، کیا خیال ہے، بڑھاپا ہو گیا تھا نا، تو وہ تو کہتے ہیں میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا دعا کر کے آپ سے۔ یہ سیکرٹ چیز سیکھ لیں انبیاء سے۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ لاشعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ نے پوری نہیں کرنی، لاشعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تو بہت سخت ہے، لاشعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تو بہت سختی کرتا ہے۔ وہ نکالیں لاشعور سے، سجدے میں گریں، اللہ کے آگے رو پڑیں، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو زیادتی کر ہی نہیں سکتا، یہ میری کوتاہی ہے۔ تو ہمارے ہاں ان چیزوں کی بہت کمی ہے۔ ہمارے ہاں ایون جو وہ بھی رکھا ہوتا ہے نا، جو کاؤنسلر رکھا ہوتا ہے سکولز میں، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بچوں کے ویزے لگوائیں اور باہر بھیجیں۔ وہ کاؤنسلنگ کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، اس کا یہی کام ہے کہ بچے آئیں اور انہیں جو ہے نا ویزے لگوا کے باہر بھیجا جائے۔ تو یہ تو کاؤنسلر نہیں ہوتا ہے نا، یہ تو بھائی ٹریول ایجنٹ کا کام ہے۔ تو اسکولوں نے کاؤنسلر بھی اس لیے بٹھائے ہوئے کہ آؤ میں گائیڈ کرتا ہوں یونیورسٹی کون سی اچھی ہے۔ تو بڑے کم سکولز ہیں جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ کچھ سکولز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ایکسٹرا لیسن رکھا ہوتا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس لیسن کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، اینی وے اس لیسن میں بچوں کو یہ لائف سکل سکھاتے تھے، جیسے سائیکس ٹو نیم ون۔ میں جب وہاں پہ تھا تو وہاں پہ ایک لیسن ہوتا تھا باقاعدہ یہ والا، ٹھیک ہے، تو بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے تھے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے تھرو سکھاتے تھے، ٹیم بلڈنگ، لیڈرشپ، اور ہاؤ ٹو بی اے کرٹیکل تھنکر، ہاؤ ٹو بی این اینالیٹیکل تھنکر، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چلے اگر اسکول نہیں سکھا رہے، یہ پیرنٹس کو کرنا چاہیے، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری۔ پیرنٹس کو بچپن سے بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے کہ واٹ کین آئی ڈو ٹو ڈو اسمارٹ پیرنٹنگ آف مائی چائلڈ، ٹھیک ہے، کہ کیسے میں انہیں ایک گڈ تھنکر بناؤں، ایک پرابلم سالور بناؤں، کیسے میں انہیں ذمہ داری کیا دوں انہیں کہ وہ پرابلم سالور بنے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اٹس این آرٹ، اور یہ آپ کو دیکھیں سیکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال آخری چیز سیڈنس کو اگر ہم دیکھیں تو سیڈنس کی کچھ سٹیٹس جو ہیں اگر سائیکالوجی کی لینگویج میں، تو وہ یہ سٹیٹس ہوتی ہیں جب بندہ غمگین ہوتا ہے تو اس کا لو اسپرٹ ہو سکتا ہے، ڈسپیئر، یہ مختلف ہر ورڈ کا ایک الگ میننگ ہے۔ دیکھیں جو ڈسپیئر ہے اس میں ہوتا ہے لاس آف ہوپ۔ جو گلوم ہے، گلوم ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں جس میں کالے بادل چھائے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، گلومی موڈ جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈیزولیٹ ہے وہ خالی پن کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو گریف ہے، گریف ہوتی وہ سیڈنس ہے جو کسی چیز کے لاس کے نتیجے میں آتی ہے، گریف کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف نام ہے۔ ٹائپس آف سیڈنس اکارڈنگ ٹو آور، یعنی کہہ لیں ایکسپیرینس جو میرا ہے اور سائیکالوجی۔ ایک تو وہ سیڈنس ہوتی ہے جو آپ اپنے اوپر خود لاتے ہیں، ایک وہ سیڈنس ہوتی ہے جو دوسرے جن کی وجہ ہوتے ہیں، ایک وہ سیڈنس ہوتی ہے جو کسی سرکمسٹانس کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین سیڈنسز ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ جو آپ خود اپنے اوپر لاتے ہیں وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ریگریٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور شاید اپنے جو ایک آئیڈیل ہے لائف کا اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ وہ والی سیڈنس ہے۔ جو سیڈنس ہے جو دوسرے آپ کو دیتے ہیں وہ آپ سمجھ گئے، تانے اور دوسروں کی سخت باتیں یا دوسروں کا دھوکہ دے دینا، ٹھیک ہے، یا دوسروں کا آپ کے ساتھ سختی کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا، وغیرہ وغیرہ، وہ سیڈنس براٹ ڈاؤن بائی ادرز ہے۔ سیڈنس بیکاز آف سرکمسٹانس ہے، بیماری کی وجہ سے، بیماری ایک سرکمسٹانس ہے، کوئی چیز نہیں ملی وہ ایک سرکمسٹانس ہے، کوئی فیلئر آ گیا یہ ایک سرکمسٹانس ہے، کوئی بہت بڑا شاکنگ انسیڈنٹ ہو گیا یہ ایک سرکمسٹانس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں قرآنک جو دعاز ہیں وہ ان تینوں ٹائپس آف سیڈنس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ ہے سیڈنس براٹ ڈاؤن بائی ادرس۔ ورک پلیس پہ کوئی تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو غمگین کر رہا ہے، آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا ہے۔
اسی طرح یہ دعا ہے مائی لارڈ سپورٹ می اگینسٹ دی کرپٹنگ پیپل، کتنی خوبصورت دعا ہے، حضرت نوح کی دعا ہے غالباً، یا حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ دعا ہے دشمن سے بچنے کی دعا ہے، بہت لمبی دعا ہے، حصن المسلم میں مل جائے گی آپ کو، یا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں مل جائے گی، پروٹیکشن اگینسٹ اینیمیز۔ تو دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی نے۔ پھر یہ دیکھیے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ دعا بھی حضرت ایوب کی ہے، لیکن اس میں ہے کہ شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے، شیطان مجھے چھو رہا ہے، کس سے؟ ٹورمنٹ سے، شیطان نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ حضرت ایوب کی دعا ہے۔ حضرت ایوب جو ہے وہ بہت تکلیف میں تھے، کیونکہ تھے تو وہ انسان ہی، تو although نبیوں کا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی شدید بیماری سے گزر رہے تھے، اور اس حالت میں شیطان آپ کو پتہ ہے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ پھر زیادہ وسوسے ڈالنا یا تکلیف دینا زیادہ، ٹھیک ہے نا، ہوپلیسنس کی طرف لانا۔ تو دیکھیں کتنی مدد انہوں نے اللہ سے مانگی ہے۔ تو آپ کو بھی اگر شدید وسوسے آ رہے ہیں، شیطان نے آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے لیٹ سے، تو یہ دعا کریں حضرت ایوب علیہ السلام والی کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اسی طرح انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ہے سیڈنس بیکاز آف اے سرکمسٹانس، بیمار ہے تو اللہ سے کہے اے اللہ سخت تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں۔ دیکھیں یہ جو نبیوں کی دعائیں ہیں اس میں بڑی فلسفی ہے، کبھی آپ غور کریں۔ نبی ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کر کے دعا کرتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک، یہ کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے۔ انفارچونیٹلی ہم کسی پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے لا شعور میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ نے یہ پرابلم بھیجی ہے، اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈالا، ہمارے لا شعور میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ نے میرے نال اے کیتا ہے۔ اور بھائی سب سے پہلے یہ کہیں اللہ تو ارحم الراحمین ہے، واللہ رؤوف بالعباد، تو تو بہت رؤوف ہے، رحیم ہے، تو تو بہت محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ان بطش ربک لشدید انہ یبدئ ویعید وہو الغفور الودود، لیکن اس کے آگے یہ بھی ہے کہ وہو الغفور الودود، تو بہت محبت کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ تو آپ اللہ کے بارے میں سب سے پہلے پازیٹیو ہوں۔ یہ نبیوں کی دعائیں دیکھیں، وہ اللہ کو ٹوٹلی ڈس ایسوسیٹ کرنے ہیں اس سے، جیسے حضرت ابراہیم السلام نے ہر بات پہ اللہ کو ریفر کیا، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی تو ہے جو مجھے پلاتا ہے، وہی تو ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، اور وہی تو ہے جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ تو بیماری کا ریفرنس اللہ کی طرف نہیں ڈائریکٹ کیا، شفا کو اللہ کی طرف ڈائریکٹ کیا، بیماری کو اپنی طرف ڈائریکٹ کیا، کہ وہی تو ہے جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کہا جب مجھے اللہ بیماری بھیجتا ہے، یہ بھی تو الفاظ ہو سکتے ہیں نا، جب وہ مجھے بیماری بھیجتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ تو یہ ان کے آداب تھے انبیاء کے، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ اے میرے رب، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، یا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ جو ہے وہ مجھے مشکل میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا بہت ضروری ہے، اور یہی الفاظ ہے وانت ارحم الراحم، اے اللہ تو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، دیکھیں اتنی تکلیف میں بھی وہ اللہ کی پاکی اور پازیٹیو الفاظ ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حضرت زکریا اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے، حالانکہ حضرت زکریا نے کوئی لاکھ بار تو دعا کی ہوگی اولاد کی، کیا خیال ہے، بڑھاپا ہو گیا تھا نا، تو وہ تو کہتے ہیں میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا دعا کر کے آپ سے۔ تو یہ انبیاء یہ سیکرٹ چیز سیکھ لیں انبیاء سے۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ لا شعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ نے پوری نہیں کرنی، لا شعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تو بہت سخت ہے، لا شعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تو بہت سختی کرتا ہے۔ وہ نکالیں لا شعور سے، سجدے میں گریں، اللہ کے آگے رو پڑیں، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو زیادتی کر ہی نہیں سکتا، یہ میری کوتاہی ہے، یہ میری ضلالت ہے، یہ میں اپنے اوپر لایا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت لیول کی دعا ہے اگر آپ اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے، کہ اللہ یہ میرے ڈیسیجنز ہیں، یہ میں اپنے اوپر لایا ہوں، آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ نے تو محبت ہی کی ہے ہمیشہ، آپ نے تو معاف ہی کیا ہے ہمیشہ، آپ تو رحم کرنے والے ہیں بہت زیادہ، تو اب بھی کر دیں۔ اس طرح واسطے دے کر دیکھیں اللہ کو، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ اسی طرح ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ ہے سیڈنس براٹ ڈاؤن بائی یور اون سیلف، حضرت موسیٰ کی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ دعا۔ وین یو آر گوئنگ تھرو اینگر اینڈ سیڈنس، جب یہ دو ریگریٹ، اینگر اینڈ سیڈنس، جب یہ تین ایموشنز مکس ہو جائیں تو یہ دعا اس کے لیے سب سے مفید ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک بندہ مارا گیا تھا،
وہ اینگری بھی تھے, وہ سیڈ بھی تھے, وہ ریگریٹفل بھی تھے اور فیئرفل بھی تھے. 4 ایموشنز ہیں بلکہ اس دعا کے پیچھے. فیئرفل بھی, ہی واز ویری افریڈ کہ میں پکڑا نہ جاؤں, پہلا فیئر. ہی واز ویری سیڈ کہ مجھ سے کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی واز اینگری ایز ویل کہ کیوں کر دیا. اس کے بعد ریگریٹ کہ نہ ہوتا. یہ چاروں ایموشنز اس دعا میں حل ہوتے ہیں. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ہر دعا کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک سٹوری ہے, وہ سٹوری دیکھنی چاہیے, وہ سٹوری میں ایموشن نظر آئیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآنک لینگویج میں دائیں تو اللہ تعالیٰ ہیومن ایموشنز کو سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے سیڈنس کی مختلف ٹائپس بتائی ہیں قرآن میں. سب سے پہلے الغم. الغم غمام سے نکلا ہے, غمام کلاؤڈس کو کہتے ہیں, تو یہ وہی ہے گلوم. الغم کا ذکر ہے نا قرآن میں. دس از دی کائنڈ آف سیڈنس ویئر دا بیڈ تھنگز ہیزنٹ ہیپنڈ یٹ بٹ یو آر اینٹیسپیٹنگ اٹ. یعنی کالے بادل جب آ جاتے ہیں نا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, بارش ہونا یا لائٹننگ ہونا. تو بادل ابھی آئے ہیں, ابھی مشکل آئی نہیں, لیکن آپ غم زدہ ہیں کہ مشکل آئی کھڑی اور میں گیا. تو اس سیڈنس کو غم کہتے ہیں قرآنک لینگویج کے مطابق, ٹھیک ہے. دوسرا حزن. قول انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. یہ حضرت یعقوب کے حزن. حزن وہ والی ڈپریشن ہے جو کسی حادثے کے بعد آتی ہے, اس کو حزن کہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ انگزائٹی کی بھی دعا ہے نا, ہم اور حزن سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ہم جو ہے یہ انگزائٹی کو کہتے ہیں, حزن جو ہے یہ ایک ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں, گریف کو, جو کسی لاس کے اوپر آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ مثال بھی دی ہوئی ہے. ایک فارمر جو ہے کھیتی باڑی کرتا ہے, اپنے پانی شانی دیتا ہے اپنے کھیت کو, اور اس کے بعد اچانک اس کا کھیت جو ہے وہ بارش ہوتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے, تو وہ حزن میں ہوتا ہے. یہ اس کے لیے حزن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تیسرا ہے الویل. الویل جو ہے فویل للمصلین. ویل فویل, ٹھیک ہے. یہ سورہ اس میں ہے ارایت الذی یکذب بالدین, سورہ معون میں ہے, ٹھیک ہے. فویل للمصلین. ویل جو ہے یہ ایک ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں جس میں یو فیل کرسڈ, کیونکہ ویل جو ہے یہ ایک اکرسڈ پلیس ہے جہنم میں. یہ ایک کرسڈ پلیس ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بدترین لوگ جائیں گے. تو الویل اس سیڈنس کو کہتے ہیں جس میں یو فیل یو آر کرسڈ, آپ لعنتی ہیں, آپ منحوس ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک سیڈنس ہوتی ہے. اسی طرح الاسف, یہ ایک سیڈنس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, کہ جس میں اینگر ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے اترے, اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے دیکھا, تو غصے میں ان کے ہاتھ سے تختیاں گر گئیں. پورا واقعہ ہے نا, وہ بڑی بات ہے تختیوں کا گر جانا. انہیں غصہ تھا تو انہوں نے باقاعدہ یوں داڑھی کھینچی اپنے بھائی کی, بال کھینچے ہارون اسلام کے. تو اس میں ان کا جو ورڈ آیا ہے ان کے ایموشنز کا, وہ اسف, کہ ہی واز ویری اینگری اینڈ سیڈ. یہ الاسف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ففتھ ہے الباس. انما اشکو بسی و حزنی. بس اینڈ حزن. بس جو ہے یہ ایک ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں جو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے انسان کو, دیمک کی طرح کھا جاتی. اور یہ بس جو ہے اس سے گزر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آخری جو الاسا ہے, یہ کہتے ہیں ریگریٹ اور سیڈنس اوور این اپرچونٹی لاسٹ. کوئی اپرچونٹی تھی, آپ نے نہیں کی, اب آپ کو جو ہے سیڈنس ہو رہی ہے, کاش میں کر لیتا. اس کو الاسا کہتے ہیں. تو دیکھیں اللہ نے یہ تمام ٹائپس آف سیڈنس قرآن میں مینشن کی ہیں, اور آپ ان کی سٹوریز میں جائیں کہ پھر انہوں نے دعائیں کیا کیں, جہاں جہاں سٹوریز مینشنڈ ہے, مور اور لیس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی آپ کو. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, ٹھیک ہے. حضرت نوح کی دعائیں آپ کو ملیں گی, حضرت یعقوب کی ملیں گی. حضرت یعقوب کی سٹوری بڑی امیزنگ ہے. حضرت یوسف کی دعائیں آپ کو ملیں گی, حضرت ایوب کی دعائیں آپ کو ملیں گی. تو وہ دعائیں آر دا سلوشن انشاءاللہ. تو آج ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. لاسٹ کلاس میں انشاءاللہ سیڈنس کے سلوشنز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کوپ کرتے تھے سیڈنس سے, یہ ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی چونکہ مغرب کا وقت ہے, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.